الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سترہ رمضان المبارک عالم اسلام کے لیے ایک عظیم دن ہے، اور اسی طرح آج کا دن جو 20 رمضان المبارک کا دن ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو 2 عظیم فتوحات سے نوازا تھا، جن میں ایک غزوہ بدر ہے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر لڑائی کی اور وہ شامل ہوئے، اللہ نے ان کو یہ بشارت دی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد وہ ساری زندگی کوئی عمل بھی نہ کریں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ دوسرا، آج کا دن جو 20 رمضان المبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہی شہر ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چھپ کر ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنے خاندان کو، سب کچھ اس مکہ کو چھوڑنا پڑا جس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو فاتح بنا کر رمضان کے مہینے میں 20 رمضان کو مکہ المکرمہ میں داخل کیا۔ غزوہ بدر اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم یہ لڑائی کریں گے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک تجارتی قافلہ بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا پیچھا کیا، لیکن وہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو وہ بچ بچا کے نکل گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی یہ لشکر ان کا قافلہ واپس آئے تو ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے، کیونکہ یہ جو لشکر ہے ان کا اتنا بڑا، مال و متاع سے بھرا ہوا، جس میں تقریباً 7 من کے قریب سونے کے عوض لوگوں کا سامان تھا، 266 kg گولڈ تھا، اسی طرح اس کے اندر 1000 کے قریب مکہ کے کافروں کے اونٹ بھی تھے، اور حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے کہا کہ تم دونوں جاؤ، مخبری کرو، پتہ لگاؤ کہ یہ قافلہ واپس کب آئے گا۔ اب یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مقام حوراء پہ پہنچے۔ جب وہ لشکر واپس آ رہا تھا ابو سفیان کا شام سے، تو انہوں نے جب دیکھا تو تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹے تاکہ نبی علیہ السلام کو خبر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر خبر دی کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے، تجارتی قافلہ، وہ بدر کے قریب مقام حوراء پہ پہنچ چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ 40 بندے ہیں صرف حفاظت کے لیے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ جاتے ہیں اس لشکر کو، قافلے کو روکتے ہیں، تو زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کسی کے پاس سامان ہے تیاری کرے اور فوری نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے 80 کے قریب مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے وہ نکلے، باقی سارے انصار تھے جو مقامی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 313 لوگ ہیں، گھوڑے 2 ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کی باری لگائی کہ ایک ایک
بندہ اونٹ پہ بیٹھے گا، نیچے اترے گا، دوسرا بیٹھے گا، تیسرا، اس طرح باریاں لگائیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یعنی لوگوں کی باری تھی ایک اونٹ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ، نبی علیہ السلام اور 2 صحابہ۔ اب یہ جا رہے ہیں بدر کی طرف تیزی کے ساتھ کہ یہ لشکر کہیں ان کا قافلہ گزر نہ جائے، کیونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو نکال دیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، تو یہ بڑا اہم موقع تھا کہ مسلمان معاشی طور پہ مضبوط ہو سکتے تھے ان کی تجارتی رسد کو روک کر۔ دوسری طرف جو ابو سفیان تھا، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے، مکہ کے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان بہت چالاک اور بہت ذہین تھا، وہ لمحہ بلمحہ خبر رکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کہیں آس پاس کوئی گھات لگائے ہوئے تو نہیں ہے، یا کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، تو بڑی چھان بین کر رہا تھا اور لشکر کو لے کر جا رہا تھا۔ جس وقت اس کو پتہ چلا کسی بندے سے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں عام اعلان کر دیا ہے مدینہ میں کہ ابو سفیان لشکر لے کے آ رہا ہے، اس کے لشکر کو روکنا ہے، تو جس نے نکلنا ہے جلدی کے ساتھ نکلے، تو اس نے فوراً زمزم بن عمر اس نے پیسے دیے اور کہا کہ مکہ میں جا کے لوگوں کو بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر کے اوپر، قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تمہارا سارا سامان لوٹ لیا جائے گا، تو جلدی کے ساتھ مدد کے لیے نکل آؤ۔ اب وہ زمزم بن عمر غفاری مکہ میں پہنچا، کپڑے پھاڑے، جانور کے منہ کے اوپر اس نے مٹی لگا دی اور چیخنے لگا۔ یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ کوئی بندہ غم کی خبر دینا چاہتا تو اس طرح دیتا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ تمہارے لشکر کے اوپر، قافلے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں، تو تم جلدی سے نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جب مکہ کے لوگوں کو پہنچی تو انہوں نے بھی فوری تیاری شروع کر دی۔ ابتدا میں ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی، سارے اکٹھے ہو گئے، ان کے پاس 1000 اونٹ تھا، 70 گھوڑے تھے، اور سارا سامان، تلواریں، زریں، جو اپنے جسم پہ بچاؤ کے لیے وہ پہن سکتے تھے، سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ اب وہ مکہ سے نکلے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 صحابہ بھیجے تھے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن سعد، اب وہ دونوں جس جگہ پہ بیٹھے تھے ریکی کرنے کے لیے، وہاں سے جب وہ واپس پلٹے تو ابو سفیان کیونکہ سارے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پہ کسی بندے کو تو نہیں دیکھا، کسی غیر علاقے کا ہو یا کوئی آیا ہو، تو وہاں پہ ایک بندے نے بتلایا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ نا 2 بندے بیٹھے رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے پانی بھرا اور جلدی کے ساتھ وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب اس کی ذہانت چیک کریں آپ، ابو سفیان کی، وہ دوڑ کر وہاں گیا جہاں پہ وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جا کے ان کے اونٹوں کی وہ جو مینگنیاں تھیں ان کو اٹھایا، ان کو توڑا۔ جب اس نے توڑ کے دیکھا کہ اندر تو کھجور کی گٹھلی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینے کا چارہ ہے، مدینے کے لوگ اپنے جانوروں کو یہ چارہ کھلاتے ہیں، تو پھر اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو تیزی کے ساتھ واپس پلٹا اور اپنے سارے قافلے کا اس نے رخ بحیرہ احمر، سمندر کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ سمندر کی طرف مڑا تو اپنے قافلے کو بچا کر وہ دوسری طرف سے نکل گیا۔ اب مکہ کے لوگ کیونکہ نکل آئے تھے، ان کے پاس تلواریں، گھوڑے، سب کچھ، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ دندناتے ہوئے کہ ہمارے پاس بڑی پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری طرف سے نکل آئے۔ اب قافلہ بچ کر سمندر کی طرف چلا گیا، ادھر سے کافر بھی نکل آئے، ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر نکل آئے۔ راستے میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، تو اس لیے لڑائی کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ جب ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا تو ابو جہل، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کے اندر بڑا تکبر تھا، غرور تھا، کہنے لگا نہیں، ہم جب فتح حاصل کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ 3 دن تک جشن مناتے ہیں،
ہم وہاں پہ جائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ گانا کریں گے، گوشت کھائیں گے، 3 دن کے بعد سارے عرب کو پتہ چل جائے گا کہ مکہ والوں سے کوئی لڑ نہیں سکتا، پھر ہم واپس مکہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے نکل کر جب بدر کی طرف بڑھے تو ابو سفیان کیونکہ چلا گیا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ نے مجلس شورا منعقد کی، صحابہ سے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ عرب جب نکلے تھے تو ان کی تعداد 1300 تھی، ان میں سے ایک بندہ تھا اخنس بن شریک، اس نے کہا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے بڑا روکا اس کو، لیکن کہتا نہیں میں نے واپس جانا ہے۔ 300 بندوں کو لے کے وہ واپس چلا گیا۔ باقی کافروں کی تعداد کس بھائی نے آواز چینج کی تھی؟ اخنس بن شریک 300 بندوں کو لے کے واپس چلا گیا، باقی 1000 کا لشکر بچ گیا۔ اب ابو جہل اکڑتا ہوا جوش و جذبے کے ساتھ اور بڑی غیرت کا لے کر کہ میں علم بردار ہوں، کسی کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ میرے اوپر حملہ کرے۔ اب وہ بدر کے قریب، میدان کے قریب پیچھے پہاڑ کے پیچھے آ کے اس نے پڑاؤ کر لیا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے قریب پہنچ گئے۔ 313 صحابہ کرام ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو بچ کر چلا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ لڑائی کریں۔ 313 2 گھوڑے مقابلے کے اندر 70 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 1000 کا لشکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں میں سے کچھ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ جب پتہ چلا کہ ہم لینے تو سونا آئے تھے، ہم تو مال لینے کے لیے آئے تھے، آگے سے پتہ چلا کہ مال تو نہیں ملا، اب لڑائی کرنی ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، تو اللہ نے ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ ان کو ایسا لگا جیسے ہمیں کوئی ہانک کر موت کے پاس لے جا رہا ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا، 313 اور مقابلے میں 1000 کا لشکر۔ اگر 300 لوگوں سے کہا جائے کہ 1000 بندوں سے لڑنا ہے تو ان کو ایسا ہی لگے گا نا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات آیت پڑھ کے سنائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموشی سے بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، ہم سفر و حضر میں آپ کے ساتھی ہیں، گھر بار چھوڑا، آپ نے ہمیں ایک حکم دیا، ہم نے لبیک کہا، اللہ کے نبی آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات کہی، اللہ کے نبی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، تو جب مہاجرین کھڑے ہو کے بار بار اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام پھر پوچھتے جا رہے ہیں بار بار، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے بات کرے، کیونکہ مہاجرین تو صرف 80 کے قریب تھے، باقی تو ساری تعداد انصار کی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ اور فقاہت سے نوازا تھا، سردار بھی تھے اپنے قبیلے کے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ انصاریوں میں سے کوئی آپ سے اظہار کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سعد کھڑا ہے، سعد سارے انصار کی طرف سے آپ کو گارنٹی دیتا ہے، آپ جو بات کہیں گے، آپ ہمیں کہیں گے کہ برکے غماد تک جانا ہے، سمندر میں کودنا ہے، اللہ کی قسم کوئی انصاری پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کی طرح آپ کو یہ کہیں گے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ نکلو، اللہ کا حکم ہے، تو آگے سے قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تو جا کے لڑ، تیرا رب لڑے، ہم کیوں لڑیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے، ہماری طرف سے آپ ایسی باتیں نہیں سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ خوش ہوئے، پھر آپ اٹھے، آپ نے کہا کہ میں کافروں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کرنی ہے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا پہلا معرکہ جس میں اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا کہ حق غالب آئے گا۔ صحابہ کے ان کے انداز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ مشکل حالات میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کیسے لبیک کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدر کے میدان کی طرف بڑھے، بدر کے میدان میں بڑھے تو پہلے ہی ایک کنواں آیا، صحابہ اس کنویں کے اوپر ٹھہر گئے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہاں مت رکیں، آپ آگے بڑھیں، بدر کے جتنے کنویں ہیں سب کے اوپر قبضہ کر لیں تاکہ کافروں کو پانی نہ ملے۔ اللہ کے نبی سارے کنویں بند کر کے ایک کنواں